السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اس ذات باری تعالیٰ کے نام سے جس نے مجھے اور آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا، الحمدللہ۔ آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں، اس کا عنوان ہے وہ ہمیں زندگی کے کئی سبق سکھا گئی۔ بے شک اس کہانی میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ کہانی سنانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ درمیانی عمر کی ایک خاتون بینش کو میرے بڑے بھائی کے دوست عبدالرزاق کے گھر بطور ماسی ملازمت کرتے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے۔ وہ مندرہ شہر تحصیل گجرخان کی رہائشی تھی کہ پن کوش کی اس دکھی عورت کے چہرے پر ہر وقت حزن و ملال کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ اپنی رکھ رکھاؤ اور برتاؤ کے لحاظ سے وہ کسی عام ماسی کے برعکس نظر آتی۔ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی تو ہم اسے بلا لیتے۔ وہ کچن کے چھوٹے موٹے کام اور برتن وغیرہ دھویا کرتی۔ آج تو وہ خلاف معمول بغیر بلائے ہمارے یہاں آئیں تو ہمیں حیرت ہوئی۔ خیریت پوچھی تو مسکرا کر رہ گئی اور صرف اتنا کہا کہ آپ لوگوں سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا۔ کوئی خاص کام بھی نہیں تھا تو آپ لوگوں سے ملنے چلے آئے۔ میں نے بھی ان سے کہا کہ چلیے اچھا ہوا آپ آ گئیں، ہم دونوں بہنیں بھی فارغ ہی ہیں، کچھ بات چیت ہی ہو جائے گی۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد وہ بھی میرے ساتھ ہی کچن میں آ گئیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آج وہ ہمیں کچھ نہ کچھ بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کچن ہی میں کرسی لا کر انہیں دے دی۔ کھانا پک رہا تھا اور ان کے دل کا بوجھ بھی اندر ہی اندر لاوا بن کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اکثر جب بھی ان سے ان کے شوہر کے متعلق پوچھتی وہ ہمیشہ یہی جواب دیتی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، مگر آج انہوں نے تو خود ہی ان کے متعلق بتا دیا کہ وہ 20 سال قبل اچانک غائب ہو گئے تھے۔ اللہ جانے اب زندہ بھی ہیں یا وفات پا گئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی کہانی کچھ یوں سنائی۔ ہم 4 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔ مندرہ میں ہمارا بہت بڑا گھر تھا۔ ماں باپ سیدھے سادے، ملنسار اور انتہائی نیک تھے۔ مجھ سے بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی بھی شادی شدہ تھے، جبکہ میں، میری چھوٹی بہن اور چھوٹا بھائی ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میٹرک کے بعد میں گھر کے کام کاج میں امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ چھوٹی بہن نے گریجویشن کر لیا تو والدین نے ہم دونوں کی اکٹھی شادی کر دی۔ وہ غیروں میں بیاہ کر چلی گئی اور میں ابو کے ایک دور کے رشتہ دار کے گھر بیاہ کر چلی گئی۔ میرے شوہر رحمت اپنی والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ زمین جائیداد بھی کافی تھی۔ گھر کا گزر بسر انہی زمینوں سے ہونے والی پیداوار پر ہوتا تھا۔ میرے شوہر چونکہ منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوئے تھے، اس لیے صبح دیر سے اٹھنا، رات کے تک دوستوں کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا ان کا معمول تھا۔ شروع میں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے بھی ان کے گھر کو جنت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ 2 بیٹیاں بڑی جبکہ بیٹے چھوٹے تھے۔ ادھر چھوٹی بہن بھی 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس کے شوہر ایک سرکاری ملازم تھے۔ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اس نے گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ سارا دن کام اور پھر بچوں کو ٹیوشن پڑھانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک طرف بڑھتی مہنگائی نے جینا دوبار کر دیا تھا تو دوسری طرف اس کا شوہر اپنی پوری تنخواہ عیاشیوں میں اڑانے لگا۔ بہن جب اسے سمجھاتی تو مار پیٹ اور تشدد پر اتر آتا۔ روز کی بحث سے تنگ آ کر بہن بالآخر کھلا لے کر اپنے 3 بچوں کے ساتھ والدین کی دہلیز پر آن پہنچی۔ اس کے شوہر نے بھی شکر ادا کیا کہ اس سے جان چھوٹ گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی اپنے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ خلا کے بعد بہن نے ٹیوشن کے ساتھ ساتھ سینے پرونے کا کام بھی شروع کر دیا۔ اس کے تینوں بچے انتہائی ذہین اور ہوشیار تھے۔ بہن سرفروش شکر کی مدام تھی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی نیک اور فرمانبردار اولاد سے نوازا تھا۔ میں اپنی زندگی میں مغمگن تھی کہ میری زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا کہ جس نے مجھ سے میرا گھر بار، زمین اور جائیداد سبھی کچھ چھین لیا۔ اس بربادی کا آغاز اس روز ہوا جب
پہلی بار میرے شوہر شراب کے نشے میں دھت گھر آئے، جس کے بعد سے ان کا یہ رویہ بھی یکسر بدلتا گیا۔ میں اپنے نام کی طرح رحم کا جو مادہ ان کے اندر تھا، جس کے بعد ان کا رویہ بھی یکسر بدلتا گیا۔ اپنے نام کی طرح رحم کا مادہ جو ان کے اندر تھا آہستہ آہستہ دم توڑنے لگا۔ ان کے اس بدلے رویے سے نہ صرف میں بلکہ بچے اور میرے ساس سسر بھی پریشان رہنے لگے۔ میری ذرا ذرا سی بات پر آگ بگولا ہو جاتے، معمولی بات پر بچوں کو روئی کی طرح دھنک کر دیتے۔ بچے ان کے ظالمانہ رویے سے سہم کر کمرے میں بند ہو جاتے۔ ایک رات وہ گھر نہ لوٹے تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں رات گئے پریشانی کے عالم میں کبھی باہر تو کبھی اندر چکر لگاتی رہی۔ بچے سو چکے تھے، ماں باپ کو بھلا نیند کیسے آتی، وہ بھی جاگ رہے تھے۔ صبح 5 بجے دروازے کی کنڈی بجنے پر لپک کر دروازہ کھولا تو رحمت نے بے ہوشی کی حالت میں دروازے ہی پر گر پڑے۔ بڑی مشکلوں سے انہیں گھسیٹ کر اندر لائی۔ گلی میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ جانے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے پیدا کر دی کہ میں اپنے دونوں بازوؤں کے اظہار میں بچوں کی طرح انہیں اٹھا کر سیدھی کمرے میں لے آئی۔ اس وقت انہیں دنیا جہان کا کوئی ہوش نہ تھا۔ صبح ہوئی تو ایسے لگا کہ جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن ان کے منہ سے آنے والی بدبو حرام کا پتہ دے رہی تھی، ساتھ ہی گھر کے سکون اور بربادی کی خبر بھی۔ پھر روز عجیب و غریب شکلوں کے لوگ گھر آنے لگے۔ میں ان کے متعلق پوچھتی تو کہتے کہ دوست ہیں میرے، کھا پی کر موج مستی کر کے چلے جائیں گے۔ ایک دن 2 آدمی ان کے ساتھ آئے، کمرے میں ان دونوں آدمیوں کے ساتھ خسر فسر کرنے لگے۔ پھر الماری سے جائیداد کے کاغذات نکال کر انہیں دیے۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگے کہ ان کے بیٹے برطانیہ جا رہے ہیں، جس کے لیے جائیداد شو کروانی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جائیداد شو کروانے کے چکر میں ہم بے گھر ہو جائیں گے۔ یہ راز اس وقت فاش ہوا جب ہمارا سامان اٹھا کر گلی میں پھینکا گیا۔ رحمت جوئی شراب نوشی میں ساری زمین و جائیداد حتیٰ کہ میرا زیور تک ہار چکے تھے۔ گھر سے یوں ذلیل و خوار ہو کر نکلے تو میرے سسر صدمے کی تاب نہ لا کر اسی روز دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ البتہ ساس سسک سسک کر مرنے کے لیے زندہ رہ گئیں۔ اللہ کا شکر کہ رحمت کی ایک نیک دل خالہ چکوال میں رہتی تھیں اور زمین و جائیداد کی مالک تھیں۔ انہوں نے وقتی طور پر ہمیں اپنا ایک خالی مکان رہنے کے لیے دے دیا۔ میں نے بھی ماں باپ پر بوجھ بننے کے بجائے وہیں رہ کر محلے کے لوگوں میں بطور معاشی کام شروع کر دیا۔ بچے اسکول جانے لگے، زندگی نئے سرے سے شروع ہو گئی۔ مگر پھر کچھ عرصے بعد یہاں بھی رحمت اپنے آوارہ دوستوں کو بلانے لگا۔ میں منع کرتی تو مار پیٹ کرتے۔ یہاں بھی دن بدن ماحول خراب ہونے لگا۔ مجھے اپنے بچوں کی فکر تھی کہ کہیں یہ بھی جوئے کی نظر نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب نصیب میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ ہو تو وہ حلق سے نہیں اترتا۔ اس روز ہمارے سامنے بھی کھانا رکھا ہوا تھا کہ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو 3 آدمی کھڑے تھے اور رحمت کو بلا رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا تو وہ فوراً باہر چلے گئے، پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ وہ لوگ رحمت کو جانے کہاں لے گئے۔ 20 سال ہو گئے ہیں، کوئی خبر نہیں، زندہ بھی ہیں کہ مر گئے ہیں۔ ہم نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ نہ ملے۔ اس دوران میں جہاں بطور معاشی کام کرتی تھی وہ نوکری بھی نہ رہی۔ انتہائی قسم پرسی کا عالم تھا، لیکن یہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت ایک در بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے۔ میں اسی شش و پنج میں تھی کہ ہمیں لے کے خدا ترس شخص نے عبدالرزاق صاحب کے گھر کپڑے دھونے اور صفائی ستھرائی کے کام پر لگوا دیا۔ اس طرح میری رہائش اور رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر لکھ دیا۔ یہ عبدالرزاق صاحب، ان کی مسز اور ان کے بچوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی۔ بھلا غریب کو کون پوچھتا ہے۔ میں نے کبھی ایک رات گھر سے باہر نہیں گزاری اور اب گزشتہ 6 برسوں سے اپنے بچوں سے دور رہ کر گزار رہی ہوں۔ میرے دونوں بیٹے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن سے میں ایک بار
ملنے جاتی ہوں۔ رضا صاحب اور ان کے گھر والوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ انہوں نے میری بیٹیوں کی شادیوں میں بہت مدد کی۔ جو خود کھاتے ہیں وہی مجھے کھلاتے ہیں، جو خود پہنتے ہیں ویسا ہی مجھے پہناتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ وہ اپنی بیتی سنا رہی تھی، اسی دوران عصر کی اذان شروع ہو گئی تو اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے چلی گئیں۔ نماز پڑھ کر لوٹی تو میرے پاس کچن ہی میں آ گئی۔ میں چائے بنا رہی تھی، انہوں نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، باجی کتنا سکون ہے اس نماز میں، اس ایک فرض سے انسان کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ اپنی بیتی کے دوران برسوں کی تھکی ہاری وہ خاتون مجھے زندگی کے نہ صرف کئی سبق سکھا گئی بلکہ یہ بھی بتا گئی کہ انسان کی زندگی میں گھٹن لمحات آتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں نئے شیب و فراف سے دوچار ہوتا ہے اور مختلف قسم کی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرتا ہے۔ عام طور پر لوگ مشکلات کے سامنے ہار مان کر اپنے آپ کو حالات کے دہارے پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انسانوں کے درمیان کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سخت ترین اور گھٹن حالات کا مردانہ وار مقابلہ کر کے سرخرو ہو جاتے ہیں۔